قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حاذان ابنائی و ابنا ابنتی اللہم احبہما اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اے اللہ جو شخص ان دونوں سے محبت رکھے اس شخص سے بھی تو محبت فرما۔ ان دونوں سے میں محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کو محبوب بنا دے، اور اے اللہ جو شخص ان دونوں سے محبت رکھے اے اللہ اس شخص کو بھی تو اپنا محبوب بنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ اہل بیت، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اول مصداق اور اطلاق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے پر ہوتا ہے۔ جب لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہوتی ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالی نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کا لفظ ان پر اطلاق فرمایا ہے، اور سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی، اور وہاں پر لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے کچھ خاص مخصوص احکام اولاً ازواج مطہرات کو دیے، اور پھر ازواج مطہرات کے توسط سے پوری امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کو وہ احکام دیے۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین مثال ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کچھ معاملات اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، خاص طور پر جیسے پردے کے مسائل ہیں، غیر محرم سے بات کرنی ہے تو کس انداز سے بات کرنی ہے، گھر کے اندر ہی جم کر رہنا ہے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ یقیناً یہ معاملات اور احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے۔ اب خواتین کے لیے نمونہ اور مثال کسے بنایا گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی گھر والیوں کو، امت مسلمہ کی ماؤں کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ یعنی تمہارے لیے اے مسلمان عورتوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے، اور ان خاص مسائل میں جو خواتین سے متعلق ہیں ان مسائل میں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس طرح سے اللہ نے خاص احکام نازل فرمائے جو ازواج مطہرات اور پھر دیگر امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں سے خطاب کر کے ان کے لیے خاص احکام نازل فرمائے، اور ان احکامات کے تذکرے کے بعد لفظ اہل بیت کا لفظ اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یہ احکام پاکیزہ اور عمدہ احکام تمہیں اس لیے دیے، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ پاک تمہارے سے گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، گناہوں سے اللہ تمہیں دور رکھنا چاہتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ان چار بزرگوار ہستیوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اپنے قریب فرمایا اور ایک چادر ان کے اوپر ڈالی اور یہ الفاظ فرمائے، اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ جو فضیلت آپ نے میری بیویوں کو عطا فرمائی ہے کہ اے اللہ تو ان سے گناہوں کو دور کرے گا، انہیں تو پاکیزہ رکھے گا، اے اللہ وہ فضیلت انہیں بھی عطا فرما۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھیں اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس چادر کے اندر داخل ہونے کا مطالبہ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتی علی الخیر، یہ فضیلت تو آپ کو حاصل ہے ہی ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلت آ چکی ہے، اہل بیت پر آیت نازل ہو چکی ہے اور اہل بیت میں تم میری ساری کی ساری گھر والیاں ہو، لہٰذا تم تو اس فضیلت میں شامل ہو ہی ہو، میں ان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے جب لفظ اہل بیت کہا جاتا ہے تو اس کا پہلا مصداق اور پہلی مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہوئی اور انہیں غلطی لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان 5 ہستیوں کو اپنے آپ کو شامل فرما کر 2 حسنین رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جو آپ نے چادر کے اندر لیا اور پھر یہ جملہ کہا کہ اے اللہ ان کو پاک فرما، یہ میرے گھر والے ہیں، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اہل بیت صرف یہی ہیں جن کو رسول اللہ نے یوں چادر میں ڈالا۔ غلطی یہ لگ گئی کہ حضرت زینب آئی، آپ نے ان کو پیچھے کر دیا، ان کو نہیں چادر میں شامل فرمایا، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اہل بیت ہے۔ بالکل 100% قرآن کی نص کے خلاف یہ نظریہ ہے، آیات کے خلاف یہ نظریہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آیت کے سے پہلے بھی جو سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بنات قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ دنیا کی زیب و زینت چاہنا چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، فتعالین، تم آ جاؤ، تمہیں دنیا کا کچھ سامان دے کر میں تمہیں فارغ کر دوں گا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر میرے ساتھ تنگی کو برداشت کرنا ہوگا، فقر کو برداشت کرنا ہوگا، مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور پھر اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جس نے کوئی اچھا عمل کیا اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام بہت بلند ہے، اور تم میں سے اگر کسی نے کوئی برا عمل کیا تو اللہ پاک سزا بھی بہت سخت دے گا۔ یا نساء النبی لستن کا احد، اے نبی کی بیویوں عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ تم جب بات کرو کسی غیر محرم سے تو بات نپی تلی، سلجھی ہوئی اور بالکل صاف ستھری بات کرنا، 2 ٹوک بات کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، جو گھروں کے تمہارے فرائض ہیں ان کو انجام دیا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور گھروں سے باہر نہ نکلا کرو بغیر ضرورت کے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتی رہا کرو، زکوٰۃ ادا کرتی رہا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہا کرو۔ یہ سب کہنے کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی گھر والیو، اللہ تم سے گناہوں کو دور کرنا چاہ رہا ہے، تمہیں بھی گناہوں سے دور رہنا ہوگا، تم نے بھی ایک معاشرے میں مثال بننا ہے عورتوں کے لیے۔ یہاں اہل بیت کا اطلاق ازواج مطہرات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ آگے پھر فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو وحی اترتی ہے، نبی پر وحی آتی ہے اور نبی تمہارے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اس وحی کی تلاوت کرتی رہا کرو، نبی سے سنت اور احکام سیکھو اور ان احکامات کو آگے امت تک پہنچاؤ۔ بیچ میں لفظ آیا اہل بیت، تو جب پیچھے بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، بعد میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، تو بیچ میں بھی اہل بیت کا
اول مصداق ازواج مطہرات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لفظ میں حسن حسین رضی اللہ عنہما، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شامل فرمایا۔ اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کے لیے بھی وہ فضیلت ثابت فرما جو تو نے میری بیویوں کے لیے فرمائی ہے، اے اللہ اس فضیلت میں انہیں بھی شامل فرما۔ تو یہ ہے آیت کا اصل مصداق، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے پھر نظریہ نکل آیا لوگوں کا، پنج تن پاک ہی ہوگے، پانچ تو ہوگے پاک اور باقی سارے ہوگے ناپاک۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت غلط بات، بہت غلط بات، قرآن و سنت سے بہت دور کی بات، قرآن و سنت سے بہت بعید بات، حق سے بہت ہٹی ہوئی بات، حق سے بالکل پھری ہوئی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اصحاب، تمام صحابہ کرام کی سیرت کے تذکرے کرنا اور ان سب کی زندگیوں کو بیان کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اتنی تفصیل سے مسائل ذکر فرمائے، احکام ذکر فرمائے، اور اہل کتاب کو ایمان سمجھایا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم ہے۔ اے مشرکو، یعنی مکہ والو، تم بھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہو، اور یہودی بھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں، نصرانی بھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یہ ملت ابراہیمی ساری سمجھائی۔ آخر میں ایک بڑا جملہ آیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بھائی اگر تمہیں صحیح راستہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھنے میں کوئی پہچان میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، تو بس ایسا ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایمان لایا، بس ان کا ایمان تمہارے لیے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے نبی کے ساتھیوں، اے نبی کی رفقا، اے نبی کی جماعت، اس طرح سے اگر یہ یہودی ایمان لائے، نصرانی ایمان لائے، مکہ کے مشرکین اس طرح سے ایمان لائے، مدینہ میں رہنے والے منافق اس طرح سے ایمان لائے، جس طرح سے اے نبی کی جماعت اور نبی کی ساتھیوں تم نے ایمان لایا، تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس یہ جملے، اس جملے میں صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک ایک صحابی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ایک ایک صحابی کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے بھی محبت رکھو، رسول اللہ کے سارے ساتھیوں سے محبت رکھو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تلامذہ ہیں، سارے شاگرد ہیں، کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پر قدغن لگانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی پر، رفیق پر، صحابی پر انگلی لٹھانا براہ راست نبوت پر حملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ ہے کہ معاذ اللہ شاید اللہ کے نبی نے صحیح تربیت نہیں کی۔ بہت دور آدمی حق سے چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حق سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔